رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تو کتنا بہتر شہر ہے اور مجھ کو کتنا زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو تیرے سوا کسی دوسری جگہ قیام نہ کرتا۔ فائدہ: اس حدیث پاک کی وجہ سے نیز ان احادیث کی وجہ سے جن میں مکہ مکرمہ کی ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 آیا ہے، ایک بڑی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سارے شہروں سے افضل ہے اور وہاں قیام کرنا مستحب اور افضل ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایک ایک نماز 1,00,000 کی شمار ہوتی ہو تو پھر کون ہے جس کو یہ مرغوب نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بڑے اکابر وہاں کے قیام کو پسند نہ فرماتے تھے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کا قیام صاحبین کے نزدیک مستحب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اور یہی بعض شافعیہ اور بعض حنابلہ کا مختار ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام مالک رحمہ اللہ وہاں کے مستقل قیام کو مکروہ فرماتے تھے، اور ایک بڑی جماعت کا محتاط لوگوں میں سے یہی مذہب ہے۔ مبادا وہاں رہ کر آدمی کو وہاں سے کوئی گرانی اور ملال پیدا ہو یا اس کے احترام میں کسی قسم کی کمی ہو جائے، یا وہاں رہ کر آدمی سے کسی قسم کا گناہ صادر ہو جائے کہ جیسا وہاں نیکیوں کا ثواب کہیں زیادہ ہے، ایسے ہی وہاں رہ کر گناہ کرنے کا وبال بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ مخلص بندے جو گناہوں سے محترز ہوں، ان کے لیے افضلیت میں کیا کلام ہے، لیکن وہ اتنی تھوڑی مقدار ہے کہ ان پر حکم لگانا بھی ایسا ہے جیسا عام مخلوق میں بادشاہ۔ لیکن پارسائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا اعتبار نہیں کہ ویسے تو ہر شخص اپنے کو یہی کہتا ہے کہ میں وہاں رہنے کے شرائط پورے کر سکتا ہوں۔ دعویٰ بہت آسان ہے، بہت مشکل ہے بچنا بادئے گلگوں سے خلوت میں، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اپنے زمانے کے لوگوں کے حالات کے لحاظ سے کراہت اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اگر وہ ان حالات کو دیکھتے جن کو ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں کے قیام کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے۔ یہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ مشاہیر علماء میں ہیں۔ جب یہ اپنے زمانے کا یہ حال فرما رہے ہیں تو آج 14ویں صدی کے آخر کا جو حال ہوگا وہ اظہر من الشمس ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جن محتاط علماء نے مکہ مکرمہ کے قیام کو مکروہ بتایا ہے اس کی 3 وجہ ہیں۔ اول یہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں کے قیام سے وہ ذوق و شوق اور تڑپ بے قراری جو کعبہ شریف کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کم ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ اس سے روانگی کے وقت جو فراق کی تڑپ اور دوبارہ لوٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا وہ وہاں رہنے میں حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ تو کسی دوسرے شہر میں رہے اور تیرا دل مکہ مکرمہ میں اٹکا رہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو مکہ مکرمہ میں رہے اور تیرے دل میں کسی دوسری جگہ کا داعیہ پیش آئے۔ اور بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا کہ بہت سے لوگ
خراسان میں رہنے والے مکہ مکرمہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے قریب ہیں جو طواف کر رہے ہوں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مبادا وہاں رہ کر کوئی گناہ صادر ہو جائے کہ یہ سخت خطرناک ہے اور اللہ جل شانہ کے غصے کا موجب ہے۔ ویسے تو مکہ مکرمہ سارا ہی بابرکت ہے، اس کی ہر جگہ، ہر در و دیوار، ہر پتھر اور ریت کا ذرہ بابرکت ہے، لیکن چند مقامات اور بھی زیادہ خصوصیت رکھتے ہیں جن میں سے بعض اس فصل میں گزر چکے ہیں۔ مستقل احادیث ان کے فضائل میں لکھی جا چکی ہیں۔ بزرگان محترم، قربانی کے تعلق سے دو تین مسئلے پوچھے گئے ہیں اور دو تین مسئلے مجھے اپنی جانب سے آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ آج ہی ایک صاحب نے ایک مسئلہ یہ پوچھا کہ ایک بھائی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ایک بکرا خریدا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں اس کو قربان کرتا ہوں، اور وہ بکرا اس نے خرید لیا تھا، لیکن وہ بکرا مر گیا۔ تو ابھی بقرعید کے دن تو آئے نہیں، قربانی کے ایام تو شروع نہیں ہوئے، اس نے رقم بھی ادا کر دی تھی، بکرا لے لیا تھا، نیت بھی یہ تھی کہ یہ بکرا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کروں گا۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس کو اب واپس دوسرا بکرا یا دوسرا جانور خریدنا پڑے گا یا نہیں خریدے تو چلے؟ تو دیکھیے، ایک اصولی بات سمجھ لے، یہ آپ کو کئی جگہ پر کام دے گی، اس میں اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ شریعت مطہرہ کے اندر بعض کام اس کو مستحب اور نفل قرار دیا گیا ہے۔ نفل کا معنی ہوتا ہے زائد، ایکسٹرا، یہ نفل کا معنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وہ عمل ضروری قرار نہیں دیا ہے، بلکہ یہ زائد ہے، ایکسٹرا ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا۔ تو جب تک حنفیہ کے یہاں، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام نفل ہو، وہ میں اور آپ جب تک اس کو شروع نہ کرے، اسٹارٹ نہ کرے، اس کا آغاز نہ کرے، وہ لازم نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں میں نے اور آپ نے جو بھی نفل کام ہے اس کو اگر ہم نے شروع کر دیا تو پھر اسے انجام تک پہنچانا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ہر نفل عمل حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ شروع کرنے کے بعد وہ واجب ہو جاتا ہے۔ شروع کرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اور واجب آپ جانتے ہیں اس کا حکم کہ عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو وتر کی نماز ہے یہ واجب ہے، یعنی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی جب شرعی مسافر ہو جاتا ہے تو سنت اگر حالت فرار ہے تو معاف ہو جاتی ہے، لیکن وتر کی نماز حالت سفر میں بھی اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ عمل واجب ہے۔
تو یہی معاملہ نفل کے ساتھ ہے کہ نفل عمل شروع کرنے کے بعد انجام تک پہنچانا واجب۔ فقہا نے مثال لکھی ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی اور وہ نماز فرض تھی یا واجب تھی، دوران نماز اسے خون آ گیا، حیض کا خون، تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ چیز اس کے ساتھ پیش آ گئی تو آتے ہی آٹومیٹک نماز ختم، وہیں پہ نماز ختم۔ پاک ہونے کے بعد ناپاکی کے ایام میں جو نمازیں چھوٹی ہیں وہ تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی قضا نہیں ہے، لیکن یہ نماز کہ جس نماز میں اس کو حیض کا خون آ گیا تو پاک ہونے کے بعد وہ نماز فرض یا واجب تھی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو معاف قرار دیا گیا۔ لیکن کوئی خاتون نفل نماز پڑھ رہی تھی اور نفل نماز کے اندر اس کو حیض کا خون آ گیا تو پاک ہونے کے بعد اسے ان 2 رکعت نماز کی کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ وہ پہلا عمل فرض نماز اور واجب نماز وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، لیکن یہ نفل نماز اور نفل عمل جو اس نے شروع کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لازم قرار نہیں دیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ پر اس کو لازم کر لیا، تو اب اس سے کہا جائے گا کہ اس کو اپنے انجام تک پہنچاؤ۔ ٹھیک یہی معاملہ قربانی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا جانور قربان کرنا شریعت نے میرے اور آپ کے اوپر لازم قرار نہیں دیا، نہ یہ عمل فرض ہے نہ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت، طاقت، مال، دولت، روپیہ، پیسہ یہ دے رکھا ہے، تو ہاں بہتر یہ ہے کہ وہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرے؟ قربانی کرے، یا تو پورا جانور چاہے چھوٹا جانور قربان کرے یا بڑا جانور، یا بڑے جانور میں سے ایک حصہ اپنی طرف سے متعین کر دے۔ لیکن یہ عمل شریعت نے فرض اور واجب قرار نہیں دیا، بلکہ یہ مستحب اور نفل عمل ہے۔ اب اس بندے نے جس نے آج سوال کیا یہی چیز اس کے ساتھ پیش آئی کہ اس نے آلریڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک جانور قربان ہو قربانی کے ایام میں خرید لیا تھا، لیکن وہ مر گیا، تو تھا تو یہ عمل نفل اور مستحب، لیکن خریدنے کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ اور اب اس کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ انجام تک پہنچانا ہے۔ تو حنیف بھائی انجام تک پہنچا؟ نہیں پہنچا، اس لیے کہ ابھی تو بقرعید کے دن ہی نہیں آئے۔ تو وہ پوچھ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کسی اور کے واسطے سے اس نے پوچھوایا تھا کہ وہ نیا جانور خریدے۔ اس کی بات سے مجھے اندازہ ہوا، شاید غلط بھی ہو، کہ ایک تو اس کے پوچھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بکرا کافی مہنگا آتا ہے، ہاں، اور ایک تو آلریڈی ہٹ وکٹ ہو چکا ہے، تو اب جو ہے وہ دوسرا خریدے گا، تو وہ پوچھ رہا تھا کیا دوسرا بکرا ہی جو ہے وہ خریدنا پڑے گا؟ تو اور چودھری صاحب یہ جو ہے وہ مہنگا ہوگا کہ بڑی رقم پھر خرچ کرنی ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ جی بالکل یہ عمل نفل ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر نیت کر کے جانور خرید کے واجب کر لیا اور ابھی انجام تک نہیں پہنچا ہے، اس لیے اس بندے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانور تو قربان کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس سے یہ کہے آپ کہ اب اسے پورا بکرا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک حصہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نیت کر لے اور رکھ لے تو 15 یا 20 پاؤنڈ میں کام بن جائے گا. تو 250 پہ سے معاملہ کہاں آ گیا؟ ہاں 20 پہ جو ہے وہ آ گیا ڈاکٹر صاحب، 15 اور 20 پاؤنڈ پہ جو ہے وہ آ گیا. آپ جسمانی ڈاکٹر ہے، ہم روحانی ڈاکٹر ہے، تو بہرحال آپ بھی کوئی آسان نسخہ بتاتے ہیں تو میں نے بھی اسے بتایا تو بہت خوش ہو گیا. تو میں نے کہا کہ بھائی چلے 15 یا 20 پاؤنڈ میں آپ کا کام بن جائے گا. تو سمجھ آیا؟ اگر ایسا ہو تو وہ جانور قربان کرنا پڑے گا. دوسرا مسئلہ، اور وہ تو آپ سمجھ ہی جائیں گے کہ ایک آدمی پر اپنی قربانی واجب ہے اور اس نے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد بقرعید سے پہلے وہ مر گیا تو اس کو بھی واپس مرزا صاحب دوسرا جانور کیا کرنا پڑے گا؟ خریدنا پڑے گا، اور دوسرا جانور خرید کر اس کو قربان کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی طرف سے قربانی کا عمل پورا نہیں ہوا. تو سمجھ آیا؟ دونوں مسئلے اسی طرح ہے کہ اپنی قربانی کا جانور خریدا وہ مر گیا تو واپس جو ہے وہ جانور خرید کر قربان کرنا پڑے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جانور خریدا تھا اور وہ مر جاتا ہے تو اب اس کو یا تو وہی چھوٹا جانور خریدے یا پھر یہ کہ ایک بڑے جانور میں ایک حصہ متعین کر لے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کو قربان کرے. دوسرا مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ زندوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ مردے کی طرف سے تو ہم کرتے ہی ہیں، مردوں کی طرف سے بہت سے لوگ اگر ان کے ماں باپ نہیں ہیں تو ماں کی جانب سے، والد صاحب کی جانب سے قربانی وہ کرتے ہیں مردوں کی طرف سے. تو مردوں کی طرف سے قربانی کی تو یہ بھی جو ہے وہ صحیح ہے، یہ عمل درست ہے. اب مردے کی جانب سے قربانی دو طرح ہوتی ہے. ایک تو آدمی کا انتقال بقرعید سے پہلے پہلے ہوا ہے اور اس پر قربانی واجب تھی، اور مرنے سے پہلے وہ وصیت کر گیا کہ میرے اوپر جو قربانی واجب ہے میرے مال میں سے قربانی کیا کرنا؟ ادا کر دینا. اب دیکھیں وہ جانور اس نے خرید رکھا ہے، اب اس کو یہ کیوں کہنا پڑے گا کہ میرا مال؟ اگر وصیت نہیں کرے گا تو جو مال اب تک اس کا تھا، جو جانور اس کا تھا، جہاں آنکھ بند ہو گئی یہ جانور کس کا ہو جائے گا؟ وارثین کا ہو جائے گا. ایک سے زیادہ وارثین ہیں تو یہ جانور بھی اس میں تقسیم ہوگا. تو اس لیے یہ وہ صورت کہ مرنے والے نے وہ مسئلہ جانتا تھا کہ یہ جانور تو میں نے خریدا ہے لیکن اب میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، میری آنکھ بند ہو رہی ہے، میری زندگی کی سانسیں یہ ختم ہو رہی ہے، تو وہ وصیت کر کے مرا ہے. تو اب وارثین کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو جو ہے وہ قربان کرنا پڑے گا. یا دوسری صورت کہ وہ خریدنے والا تھا جانور، وہ قربانی کے لیے جانور خریدنے والا تھا، اس پر قربانی واجب تھی لیکن ابھی تک اس نے جانور خریدا نہیں تھا اور اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ گیا کہ بھئی آ جاؤ ہمارے پاس. تو اب مرنے سے پہلے جاوید بھائی وہ وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مال میں سے کیا کرنا ہے؟ قربانی جو ہے وہ کرنی ہے. یہاں ایک مسئلہ خاص یاد رکھنا ہے. اب اس نے جو وصیت کی تو اس کے مال میں سے قربانی تو کرنی ہی کرنی ہے، چونکہ 1/3 میں وصیت ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنا جانور قربان کرتا ہوں جو مجھ پہ واجب تھی قربانی، میں نے خریدا تھا، آپ اپنا جانور قربان کرتے ہیں خرید کر، تو اس کا گوشت تو اگر ہم پورا کا پورا کھا لے ہیں عارف بھائی، بلکہ کھا ہی جاتے ہیں ہاں، جب سے فریز جو ہے وہ آیا ہے تو کھا ہی جاتے ہیں فریزر کے اندر رکھ کر، تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، کھا سکتا ہے. لیکن اس صورت میں کہ مرنے والے نے وصیت کی
کہ میرے مال میں سے قربانی کا جانور خریدا جائے اور خرید کر میری طرف سے قربان کیا جائے، تو اب اس کا جو گوشت حاصل ہوگا وہ وارثین نہیں کھا سکتے، وہ مالدار نہیں کھا سکتے، چاہے وارثین نہیں ہے لیکن مالدار آدمی ہے تو وہ نہیں کھا سکتے۔ اب یہ گوشت پورا کا پورا، سارا کا سارا کس کو دینا پڑے گا؟ غریبوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، یاد رکھو۔ اب اس کو نہ وارثین، ایک بوٹی بھی وارثین نہیں کھا سکتے اور نہ مالدار آدمی کھا سکتا ہے، بلکہ سارا کا سارا غربا میں اور ناداروں میں اس کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت، مرنے والے نے وصیت کی یا یہ کہ وصیت نہیں کی تھی لیکن قربانی کے دن شروع ہو اس سے پہلے انتقال ہوا، تو کسی وارث نے یہ سوچا کہ بھائی وہ جو مال چھوڑ کے مرا ہے ترکے میں سے مجھے جو حصہ ملتا ہے تو میں اپنے حصے میں سے، یا یہ کہ ابھی ترکہ تقسیم نہیں ہوا لیکن وہ جانے والا دنیا سے چلا گیا، وارثین میں سے کوئی ایک آدمی اپنے پیسے سے جانور خریدتا ہے یا جانور کے اندر بڑے جانور میں ایک حصہ اس کی جانب سے متعین کرتا ہے اور اس کا گوشت جو حاصل ہوتا ہے، اس کو وہ آدمی جس نے اپنی طرف سے رقم کی ادائیگی کی ہے اور جانور میں سے جو گوشت حاصل ہوا ہے وہ اس کو کھا سکتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ پہلی صورت میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس طرح بولتے ہو کہ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کہہ رہے ہو۔ اس لیے کہ وہ اس کے مال میں سے، چونکہ 1/3 میں وصیت ہو سکتی ہے، اس کے مال میں سے ہم نے جانور خریدا تھا، یہاں آدمی اپنے مال میں سے، وہ اس کی نیت سے اس کی طرف سے جو ہے وہ جانور قربان کر رہا ہے، تو اس لیے یہ فرق ہو گیا اور وہ کھایا جا سکتا ہے۔ رہا زندوں کا مسئلہ کہ زندوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اب تو لوگ زندوں کی قربانی کر ہی ڈالتے ہیں، مرنے والے کی تو کرتے ہی کرتے ہیں، بلکہ اب تو زندوں کی بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ ہاں، انڈیا میں جاؤ، جب سے زمین کے بھاؤ آسمان کو چھونے لگے، زندے بھی مردوں میں اور مردے زندوں میں شمار ہونے لگے ہیں۔ ہاں، ذرا جا کے دیکھیے، یہی جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو یاد رکھو، بعض مسائل شریعت کی روح سے مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا کنبہ، ہمارا خاندان، ہمارا کٹمب، اور ہم نے اپنے بڑوں کو جو دیکھا وہ ایک خاص طرح کا عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے یہی سمجھ لیا کہ یہی اسلام کا حکم ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ایسی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے، لیکن آج یہ مسئلہ سن لو، زندوں کی طرف سے یا کہہ لیجئے کہ زندے کی طرف سے بھی زندہ آدمی ایصال ثواب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور ہم حج اور عمرے میں جانے والے سے بعض مرتبہ درخواست بھی کرتے ہیں اس کی، لیکن ذہن اس جانب منتقل نہیں ہوتا، بس وہ رٹے رٹائے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ ذرا گلے مل لو جاوید بھائی، تے کہ کہاں چاہے لو، تے کہ عمرہ کے حج میں، تے کہ روزہ پر صلاۃ و سلام پیش کر جے، یاد رہے تو مارا طرف تھی نہ ایم کہ موقع ملے تو مارا طرف تھی ہوں کر جے، مکہ مکرمہ میں طواف کر جے، کہ نہ وہ بس ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ اس طرح کہتے تو ہم نے بھی کہہ دیا، لیکن وہ اپنے ہی جملے پر غور کرتا تو یہ مسئلہ اس کو سمجھ میں آ جاتا، لیکن ہم نہ غور کھاتے ہیں نہ غور کرتے ہیں، شوگر والی چائے ہی پیتے ہیں، ورنہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لو، غور زیادہ مناسب ہے، گڑ کا استعمال یہ زیادہ مناسب ہے چینی کے مقابلے میں، لیکن چین ایسا چھایا ہوا ہے کہ وہ چینی بھی ویسی ہی چھائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال
میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم غور نہیں کرتے. اب میں نے اور آپ نے عمرے میں جانے والے سے یہ کہا, حج میں جانے والے سے یہ کہا کہ جب مکہ مکرمہ جائیو اور تجھے یاد رہے تو میری جانب سے صلاۃ و سلام پیش کیجیو, اور مکہ مکرمہ میں تجھے موقع مل جائے تو میری جانب سے یا تو عمرہ کیجیو یا میری جانب سے کیا کیجیو, طواف کیجیو. دو میں سے ایک بات آپ نے اور میں نے کہی. تو یہ کہنے والا تو زندہ ہے, اور وہ جو جا رہا ہے وہ میری اور آپ کی طرف سے عمل کر رہا ہے. اب وہ عمل کر کے ہمیں ثواب پہنچا رہا ہے. دیکھیے بعض مرتبہ وہ معنی بھی نہیں معلوم ہوتا ہمیں کسی جملے کا, تو بس وہ بولتے رہتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مزاج شریف کیسے ہیں, ہم بولتے ہیں, تو بھائی ذرا شریف صاحب بتا دے کہ شریف کا کیا معنی ہے, کہ مزاج شریف کیسے ہیں. کوئی نہیں جانتا, بولتے ہیں کہ مزاج شریف کیسے ہیں. تشریف لائیے, لیکن تشریف کا معنی ہی نہیں معلوم کہ بھائی تشریف, بس تشریف لائیے بولتے رہتے, تشریف لائیے تشریف لائیے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ایصال ثواب, ایصال کا معنی ہے پہنچانا, اور ثواب یعنی پونیا, نیکی, یہ آپ جانتے ہیں. تو نیک کام کر کے نیکی کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا, پہنچانا, یہ ہے ایصال ثواب کا معنی, کہ ثواب پہنچانا. تو اب وہ ہماری جانب سے اس نے طواف کیا یا عمرہ کیا تو کام کس نے کیا, اس نے کیا. لیکن میں نے اور آپ نے اس سے درخواست کی تو اس نے ہماری نیت کر لی کہ بھائی اس کا ثواب عارف بھائی کو مل جائے, حافظ امتیاز کو بلا امتیاز مل جائے ہیں. تو بہرحال یہ زندوں کو پہنچا کہ نہیں پہنچا. ہاں, اور حضرت شیخ کے حالات میں لکھا ہے, سنو جو بڑی عمر کے حضرات ہے, کمانے کی چیز یہ ہے, بڑوں کے حالات میں ایسی چیزیں ملتی ہے. حضرت شیخ جب عمر کا ایک حصہ بیت چکا, 70 سال سے زائد حضرت شیخ کی عمر ہو گئی تھی, اور لوگ حضرت شیخ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے تھے, تو حضرت منع کرتے تھے کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اللہ کے وہاں جانے کے دن قریب ہے, یہ تمہارا ہدیہ تمہاری گفٹ لے کر میں کیا کروں گا, میں 2 روٹی تو صحیح کھا نہیں سکتا اب, اور میرے اللہ تعالیٰ کے وہاں جانے کے دن قریب ہے. اب ذاکر بھائی کے آنے کا وقت قریب ہے اور ہمارے جانے کا وقت قریب ہے, تو چلے وہ آئے تو 2-3 باتیں سنا دیتے ہیں. تو بہرحال حضرت شیخ منع کرتے تھے کہ اللہ کے بندوں مت لاؤ, مجھے کوئی گفٹ نہیں چاہیے, مجھے کوئی ہدیہ نہیں چاہیے, اب یہ میرے کس کام کا, یہاں بچا رہے گا پڑا رہے گا, میں مر گیا تو میرے وارثوں کو ملے گا, یا اب ویسے ہی پڑا رہا میں اس کو کہاں خرچ کروں, یہ میرے سر پہ بوجھ ہوتا ہے, جو چیزیں یہاں پڑی رہتی ہے میں کہاں تقسیم کرتا پھروں, نہیں چاہیے مجھے کوئی چیز, مت دو مجھے ہدیہ. اور خاص طور سے جو لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانے والے ہوتے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے, تو وہ حضرت سے یہ درخواست کرتے کہ حضرت آپ کے لیے کیا لاؤں وہاں سے, تو حضرت فرماتے تھے مجھے کچھ نہیں چاہیے, اب یہ سب چیزیں دنیا کی میرے کس کام کی, اگر تم کو مجھ سے محبت ہے اور تمہیں مجھے ہدیہ دینا ہے, گفٹ جو ہے تمہیں مجھے دینی ہے, عطیہ اگر آپ کو دینا ہے تو یہ کرو کہ مکہ مکرمہ میں میری جانب سے آقا کے روضہ پر صلاۃ و سلام پیش کر دینا, تو آپ میری نیت سے کرو گے, میری جانب سے کرو گے, اس کا ثواب میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا. اور مکہ مکرمہ تم جاؤ اور تمہیں موقع مل جائے تو یا تو میری طرف سے طواف کر لیجیو یا میری طرف سے عمرہ کر لیجیو. اب تم یہ میری نیت سے کرو گے اور کرنے کے بعد آپ ثواب مجھے پہنچاؤ گے, تو یہ میرے کام کی چیزیں. تو حضرت شیخ منع کرتے تھے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے, لیکن یہ منع کرنے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے, ورنہ آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے دنیا کی ہوس, حضور فرما رہے ہیں, مفہوم ہے کہ وہ اتنی ہی جوان رہتی ہے, وہ دنیا کی ہوس اتنی ہی جوان رہتی ہے.
તે કે કઈ નહીં, તે કે મારા પોયરાને કામ આવે, મારા પોતરાને કામ આવે ને એ સારા આપણને કઈ કામ નહીં આવે. હે હા, એ જે છે આપણને કઈ કામ નહીં આવે અને આપણને એમ જ કે આ કામ આવે, આ કામ આવે. તો वो बड़े बहुत कुछ उन्होंने आखिरत की बैंक में जमा किया, लेकिन फिर भी वो हरीस रहते थे कि हमारे अकाउंट में और भी लोग नेकियां जमा करते रहे, ट्रांसफर करते रहे. फिर हजरत जी मौलाना यूसुफ साहिब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ने देखा कि ये ज़ौक़ है हजरत शेख का. तो देखिए, बुजुर्गों से मोहब्बत इसका नाम नहीं है कि हम जो चाहे हम कोई ऐसा ये करे कि वो खुश हो जाए, बल्कि ये देखना है कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि उसकी वजह से उनका दिल खुश हो जाए. बुजुर्ग की राहत रसानी ये है असल खिदमत और असल हदिया, कि हमारे अमल से उनको क्या पहुंचे, राहत पहुंचे. लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि बुजुर्ग हम जैसा कहते हैं वैसा करें. अब खाने पे बैठेंगे बुजुर्ग, कोई शख्सियत है, अब वो खाने से हाथ उठा लिए तो कि नहीं आ भी खाओ नहीं, हम के जरा आ भी खाओ नहीं. अब वो मना कर रहा है और डकार भी आ रही है जो अमलन मना कर रहा है कि अब नहीं ठूंसना अंदर, लेकिन जबरदस्ती जो है वो प्लेट के अंदर डालते हैं. ये मोहब्बत नहीं, ये तो दुश्मनी की अलामत है, उसकी तबीयत बिगड़ेगी. तो बहरहाल हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत जी ने भांप लिया कि हजरत शेख किससे खुश होंगे, हजरत को हदिया देना है तो क्या करे. तो क्या करते थे हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, लिखा है कि जो मालदार हजरात थे और हजरत शेख को हदिया देना चाहते थे तो फरमाते थे कि अपने पैसे से हजरत शेख की किताबें खरीदो, हजरत शेख ने जो किताबें लिखी है वो खरीदो, या अपनी रकम से अपने पैसे से हजरत शेख की किताब छपवाओ और छपवाने के बाद मुफ्त लोगों में क्या करो, तकसीम करो. और हजरत शेख की नीयत से ये करेंगे तो इसका सवाब किसको मिलेगा, हजरत शेख को मिलेगा ना. तो बहरहाल अबू दाऊद शरीफ में रिवायत भी है, लेकिन वक्त हो गया है, मैं उस तरफ नहीं जाता. इतना याद रखे कि जिंदों की तरफ से और जिंदे की तरफ से भी इसाले सवाब किया जा सकता है, और जिंदे आदमी की भी तरफ से, जिंदा आदमी की तरफ से भी कुर्बानी की जा सकती है. मिसाल के तौर पर कोई बुजुर्ग आदमी है, वो अपनी कुर्बानी कर रहे हैं, अपनी वाजिब कुर्बानी, लेकिन मुझे और आपको उनसे अकीदत है और वो हयात है, और हम उनको बताकर या उनके बताए बगैर अगर हम नफली कुर्बानी उनकी तरफ से करते हैं तो जायज है या नहीं, जायज है. क्यों, जिंदे को इसाले सवाब किया जा सकता है, जिंदा आदमी को भी. तो बहरहाल जिंदा आदमी की भी तरफ से अगर आप कुर्बानी करना चाहे तो कर सकते हैं. तो वक्त जो है वो हो गया है, 2-4 मसले और थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से वक्त नहीं है. कल इंशाअल्लाह तकबीरात तशरीक के कुछ मसाइल वो आपको जो है वो अर्ज करेंगे, क्योंकि वो दिन करीब आ रहा है, अरफा का रोज़ा, उसके ताल्लुक से भी. अलबत्ता एक बात कहकर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि हुजूर ने ये फरमाया जिसका मफहूम ये है कि ये जो जिल हिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं, इसमें कसरत से तस्बीह, तहलील, तहमीद और तकबीर कहा करो. तस्बीह नहीं, तहलील. तहलील का क्या माना, ला इलाहा इल्लल्लाह. तकबीर का क्या माना, अल्लाहु अकबर. और तहमीद का क्या माना, वल हम्दुलिल्लाह या वलिल्लाहिल हम्द. इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने बुखारी शरीफ में ये जिक्र किया है कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल था कि जब जिल हिज्जा का महीना शुरू होता तो वो लोग बाजार में कुछ काम नहीं होता, लेकिन बाजार में जाकर वो तहलील करते थे, तकबीर कहते थे, तहमीद करते थे, और उनकी देखा देखी और उनकी जुबान मुबारक से सुनकर जो लोग सुनते थे वो भी क्या करते थे, तहलील, तकबीर और तहमीद करते थे. हम लोग ये समझते हैं कि अरफा के दिन से ही ये पढ़ना है. नहीं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है. ये बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी ने जिक्र किया है.
تو اس کا خوب اہتمام کرو. چلتے پھرتے جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں خاص طور سے کیا کرنا ہے؟ تحلیل، تکبیر اور تحمید. اگر آپ کو یاد نہیں رہے تو کیا کرو؟ 2 کام کرو. تیسرا کلمہ اس میں یہ سب آ گئے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا پھر وہی تکبیر تشریق، اس میں یہ تینوں چیزیں آ گئی ہے تو کہا کرو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی. یہ حضور کا ارشاد ہے باقاعدہ اور صحیح روایت ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر پاتے چونکہ یہ بات بیان ہی نہیں ہوتی یا ذہن میں نہیں رہتی. جو دن باقی رہ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.